بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہم کافی ساری ویڈیوز میں درود شریف استغفار پڑھنے کی فضیلت بھی دیکھ چکے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے کلمے کی بھی فضیلت و برکات دیکھی، مشاہدات سنے، اور ان مشاہدات سے بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے کلمے کے نصاب پڑھنا شروع کر دیے، اور نہ صرف وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں بلکہ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ تمام ویڈیوز موٹیویشن کے لیے ہیں۔ ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے بھی ہیں اور اسے فالو بھی کرتے ہیں، اور ہم واقعی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرنا چاہیے۔ مزید کلمے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں اپنے گھر میں بالکل فارغ بیٹھا تھا، کوئی کام نہیں تھا، تو میرے دل میں آیا کہ چلو درود پاک کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، پھر مجھے بہت مزہ آیا، میں نے اور تسبیحات پڑھنا شروع کی۔ تسبیحات پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی غریب کی خدمت کروں، کسی غریب کی خدمت کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے اور مجھے ایک اطمینان ہوتا ہے۔ تو بس میں رکشے میں بیٹھا اور دور ایک علاقے میں چلا گیا، وہاں ایک غریب کا گھر تھا جسے میں جانتا تھا، اور رکشے سے اتر کر کچھ دیر چلتا رہا۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اور جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ صاحب باہر نکل کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے دروازے پر ہوں، کیونکہ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ بہرحال ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کھانے پینے کا پوچھا۔ میں نے کہا بس پانی پیوں گا۔ کہتے ہیں کہ بس انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ آپ کی خدمت کروں، اور آپ کا اگر کوئی کام آ سکوں تو آپ مجھے بتائیں۔ بہرحال ان سے بات چیت چلتی رہی، اور وقتاً فوقتاً ذکر و اذکار کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو تھیں سامنے آئیں، ڈسکس کی ہم نے۔ اس کے بعد ہماری کافی دیر تک بات چیت چلتی رہی، ذکر و اذکار کے حوالے سے، کلمے کے فائدے کے حوالے سے، مختلف اعمال کے حوالے سے۔ وہ اپنے ایکسپیرینسز بتاتے رہے، میں انہیں اپنے تجربات بتاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ غریب آدمی مجھے اکثر ملتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ملتا ہے، اور اپنے دوست وغیرہ کا حال بتاتا رہتا ہے۔ اس کے بقول وہ شخص اکثر جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کلام الہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ والوں کی باتیں کرتا ہے، نیک لوگوں کی باتیں کرتا ہے۔ بعض اوقات مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، بس نیک لوگوں کی باتیں سننے کے لیے میں اسے بلا لیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کو اکثر بلاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، تو میری وجہ سے آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوتے؟ بہرحال انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والوں کی باتیں کرنا۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ ایک دفعہ اس نے مجھے ایک اللہ والے کا واقعہ سنایا، اور واقعہ یہ تھا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ میری یہ عادت ہے کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور کسی کا جنازہ ہو تو میں جنازہ لازمی پڑھتا ہوں۔ بہرحال میری عادت ہے کہ میں جنازے لازمی پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کبھی کہیں سے گزر رہا ہوں، کسی میت کو دیکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ میں نے جب بھی کسی مسلمان میت کا جنازہ پڑھا مجھے روحانی سکون ملتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں اس میت کو میری ضرورت ہے، اسے روحانی ضرورت ہے۔ تو میں نے کلمے کے نصاب پڑھے ہوئے ہیں، اور بے شمار پڑھے ہوئے ہیں، یعنی میں 70,000 کا ایک نصاب پڑھ کر رکھ لیتا ہوں، پھر دوسرا 70,000 کا نصاب شروع کر دیتا ہوں، اور ایک عرصے سے میری یہی روٹین ہے، اور میں کئی 70,000 کے نصاب ختم کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ 70,000 کے نصاب کلمے کے پڑھے ہیں میں نے، اور میں نے جس کو بھی 70,000 کا ایک نصاب کلمہ بخشا، ہدیہ کیا، اس کی بڑے ہی کرامات، بڑے ہی آثار سامنے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، استاد جو بھی طالب علم ان سے فارغ ہوتا اسے ایک نصیحت کرتے اور فرماتے کہ دیکھو، اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات میں کامیابی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے، تمہاری بخشش بھی ہو، اور تمہاری مشکلات بھی حل ہو جائیں، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، اور قیامت میں رسوائی سے بچ جاؤ، اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو بس تم نے ایک کام کرنا ہے، کلمے کے نصاب پڑھ لینا ہے، اور نہ صرف اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنوں کے لیے بھی پڑھنا ہے، اپنے دوست احبابوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کلمے کے نصاب پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوست کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے آخری وقت میں کوئی نیک کمائی نہیں ہوتی، تو اسے میں کلمے کا نصاب بخش دیتا ہوں۔ بس اسی دن سے میں نے یہ بات اپنے دامن میں باندھ لی۔ جب بھی میں کسی میت کو دیکھتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسے ضرورت ہے تو اس کو میں کلمے کا نصاب بخش دیتا ہوں، ہدیہ کر دیتا ہوں۔ مزید کہنے لگے، ایک دفعہ کی بات ہے، میں انڈیا کے ایک شہر میں تھا، اپنے کسی ملنے والے کے پاس تھا، وہاں میں نے ایک جنازہ دیکھا جس میں بہت کم لوگ تھے۔
میں نے کہا یہ تو کوئی ایسا مسافر ہے، کوئی غریب آدمی ہے اور اسے ضرورت ہے۔ تو بس میں فوراً اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ ہے، اور جب تقسیم پاکستان کا وقت تھا تو اس کے سارے رشتہ دار، اس کے جو گھر والے تھے، اس میں لٹ گئے تھے، مر گئے تھے، اور کچھ نہیں بچا اس کے پاس، یہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا جنازہ پڑھا، مجھے محسوس ہوا اس کو بخشش کے لیے کچھ سہارے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس 70,000 نصاب کے کلمے تھے، تو کہتے ہیں میرے پاس 70,000 کلمے کا نصاب تھا۔ میں نے وہ 70,000 کلمہ اس کو بخش دیا اور میں حسب معمول چلا گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا، اور انوکھا خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا حوض ہے اور ایک بہت حسین و جمیل خاتون ہے جو اس حوض میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہی ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اللہ والی ہیں، ابھی ابھی دنیا سے برزخ کی طرف آئی ہیں، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ لوگوں کو میٹھا پانی پلاتی رہے۔ میں نے کہا کہ شاید مجھے یہ دے یا نہ دے، لیکن دور سے اس خاتون کی خود آواز آئی کہ آؤ، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہ یہ جو کچھ ملا ہے مجھے آپ کی وجہ سے تو ملا ہے۔ میں حیران ہوا کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ بہرحال میں اس کے قریب گیا تو جا کر دیکھا وہ کہنے لگی آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی وہی تو ہوں جس کو تم نے 70,000 کلمے کا نصاب بخشا تھا۔ اور میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں تھیں اور میں بہت زیادہ بری حالت میں فوت ہوئی تھی۔ میرے سب وارث تقسیم ہند کے وقت ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت میں جوان تھی، خوبصورت تھی، پہلے تو کچھ عرصہ میں بالکل تندرست تھی، بالکل درست تھی، نیکی کے راستے پر چلتی تھی۔ پھر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، پھر میں ان غلطیوں کی عادی ہو گئی اور میں غلطیوں کی طرف مسلسل مائل ہونے لگی، حتیٰ کہ میرا بڑھاپا آ گیا اور ان غلطیوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے جنازے پر کوئی نہیں آیا اور میرے اوپر موت کی بہت سختی آئی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو کہیں سے بھیج دیا، اور اللہ نے مجھے مرنے کے بعد بتایا کہ اے گنہگار بندی، تو جانتی ہے کہ ہم نے اس کے دل میں تجھے 70,000 کلمہ پڑھنے کا خیال ڈالا۔ ہمارے پاس تیری ایک نیکی تھی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ تو لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی تھی اور کہتی تھی کہ اے اللہ، میں خود اس سے بڑی غلط ہوں، اس سے بڑی گنہگار ہوں، میں تو خود اس سے بڑی ناپاک ہوں، اس لیے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں چھپا لیتی ہوں، انہیں اچھالتی نہیں، بلکہ ان سے درگزر کرتی ہوں۔ بس تیری یہ نیکی ہمیں پسند آئی، اور اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیرا بخشش کا سامان کر دیا، اور آج ہم نے تجھے بخش دیا۔ اور پھر مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بندی، دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جن ہو، وہ میرے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے پردے رکھتا ہے، تو میں کسی بھی شکل میں اس بندے کو معاف نہ کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ میں کوئی نہ کوئی راستہ اس کی بخشش کا نکالتا ہوں، کیونکہ ساری زندگی اس نے میرے بندوں کی پردہ پوشی کی ہے، تو اگر میں اس بندے کو نہیں بخشوں گا تو قیامت میں اس کی پردہ داری کیسے ہوگی؟ وہ ساری لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا اور فرشتہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، تو میری رحمت سے یہ گوارا نہیں کہ میں اس کی پردہ پوشی نہ کروں۔ لہٰذا جو میرے بندوں کی پردہ پوشی میں لگا رہتا ہے، میں موت کے وقت کوئی نہ کوئی شکل اس کے لیے بناتا ہوں، اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی سامان ہو جاتا ہے۔ تو وہ حوض سے پیالہ پلانے والی خاتون کہنے لگی یہ سب کچھ تیری وجہ سے مجھے ملا، میں تجھے پانی پلاؤں؟ جب اس نے مجھے پانی پلایا تو ایسا لذیذ، میٹھا اور شیریں پانی تھا جو زندگی بھر آج تک میں نے کبھی نہیں پیا، نہ چکھا، ذائقہ اتنا الگ کہ بس کیا بتاؤں، نہ کبھی سنا اور نہ کبھی محسوس کیا۔ میں نے کہا ایک پیالہ اور پلاؤ۔ اس نے کہا سارا حوض بھی آپ پی لو تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو پلاتی رہوں گی۔ میں نے کئی پیالے پیے، ہر پیالہ پیتا تھا اور مجھے ڈکار آتی تھی، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے کلمے کے 70,000 نصاب پڑھنے پر اس کی بخشش ہو گئی، اور میرے نصاب جو ہیں اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ 70,000 کلمے کا نصاب کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ پورا دن باوضو بے وضو ہر حال میں پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اور چاہے تو ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور پھر جب آپ کے 100 یا 200 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو ایک دفعہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ اس طرح 70,000 کلمہ پورا کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے آپ اسے ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، پاکی ناپاکی میں، باوضو بے وضو، اپنے کام کاج کے ساتھ۔ تو مزید کہنے لگے کہ اس طرح کلمے کے نصاب پڑھنے سے، اور ان نصاب کو جس بھی مردے کو، جس بھی فوت شدگان کو آپ ہدیہ کرتے ہیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی روحانی قوت سے، روحانی طاقت سے بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہو، آپ انہیں کلمے کا نصاب ہدیہ کر دیں، اسی وقت عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو مرنے کے بعد کلمے کے یہ فائدے مل رہے ہیں کہ آپ کو عذاب قبر سے بچایا جا رہا ہے، اور کوئی آپ کو کلمے کا نصاب ہدیہ کر دے، آپ کی بخشش ہو رہی ہے، تو اگر آپ دنیا میں سے پڑھتے رہیں گے تو جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں،
یہ ختم نہیں ہوں گی، گناہوں کی آگ نہیں مٹے گی، تو بس کامل یقین سے پڑھنا شروع کریں، درود شریف استغفار پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ کلمے کی کچھ تعداد فکس کر لیں کہ مجھے ڈیلی اتنا پڑھنا ہے۔ اب کلمے کا دونوں حصے پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے تو محمد رسول اللہ کا ورد کریں، چاہے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور اس طریقے سے کریں جیسے انہوں نے بتایا۔ ایک نصاب مکمل ہو جائے تو اسے سنبھال کے رکھ لیں، دوسرا پڑھنا شروع کر دیں، اور چاہیں تو ہدیہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جب آپ کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو تحفے بھیج رہے ہوں اور آپ خود خالی رہیں۔ تو کلمے کی کوشش کریں نصاب کے نصاب لازمی پڑھ کر رکھیں، اس کی بہت برکات ملیں گی، دنیا کے کام بھی سنوریں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت آسانی ہوگی، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا، اور جس کو ہدیہ کریں گے اس کی بھی بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے والا اور یقین والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔